اللهم بلغنا رمضان. السلام علیکم. ویلکم ٹو نیو ایپیسوڈ آف JKB. رمضان مہینے کی مناسبت سے آج ایک نئی سیریز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. امید ہے وہ آپ کو پسند آئے گی. آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے اس ٹاپک کا نام ہے کیا دین انسان کی فطری ضرورت ہے. آج سائنس کی حیرت انگیز کامیابیوں نے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں شدید بحران برپا کر دیا ہے. مشہور ماہرین نفسیات فرائیڈے نے اپنی کتاب میں دینی کوششوں کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھا ہے کہ انسانی زندگی 3 ادوار سے گزرتی ہے. نمبر 1 دور وحشت، نمبر 2 دور مذہب، نمبر 3 دور سائنس. اب یہ سائنس کا دور ہے، لہٰذا مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مذہب پرانا ہو چکا ہے اور وہ اپنی قدر و قیمت کھو چکا ہے. آج سائنس نے زندگی کا رخ موڑ دیا ہے. سوائے سائنس کے دنیا کے اندر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے میں یہ دعویٰ کرنا کہ کیا مذہب انسانی زندگی کی فطری ضرورت ہے، کہاں تک صحیح ہے؟ کیا مذہب انسانی زندگی کی حقیقت ہے؟ کیا مذہبی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا یا نہیں کرنے سے اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے؟ آئیے اس ویڈیو کے ذریعے ہم ان تمام سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. مذہب اور سائنس کی دشمنی کی بنیاد علماء یورپ کی حماقت تھی. یونانی فلسفے سے جو کچھ سائنسی تھیوری ملی، بغیر سوچے سمجھے اس کو مذہبی کتب کے اندر شامل کر دیا گیا اور اسے عزت کا مقام دے دیا گیا، اور جو اس کو نہ مانے اس کو جو ہے ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا. عیسائی علماء اپنے آپ کو زمین میں خدا کا نمائندہ سمجھنے لگے اور ان کی باتوں کو بلا چوں و چرا تسلیم کیا جانا ضروری قرار پایا گیا. ایسے میں جب سائنسدانوں نے ان کے نظریات کی خامی کو کھول کر بیان کیا تو حکومتوں کی طرف سے ان پر نشانہ بنایا گیا. مثال کے طور پر جب شروعات میں لوگوں کو یہ ماننا تھا کہ زمین فلیٹ ہے اور سائنسدانوں نے اس کو ثابت کیا کہ زمین گول ہے، تو اس وقت ان سائنسدانوں کو جنہوں نے زمین کے گول ہونے کو ثابت کیا تھا، حکومت کی طرف سے بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا اور کئی سائنسدانوں کی اس وقت جو ہے جانیں چلی گئی. ظلم و ستم کی وجہ سے عام یورپ کے لوگوں کے اندر مذہب کے تعلق سے ایک بھیانک تصویر پیش کی گئی اور یورپ کے عام لوگ مذہب سے بیزار دکھائی دینے لگے. علماء یورپ نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اب ہم نے سائنس کو ایک نیا خدا تسلیم کر لیا ہے اور پرانے خداؤں سے منہ موڑ لیا ہے. سائنس کو خدائی کے منصب پر بٹھا دینے کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس دنیا میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں اس میں نہ کوئی ایسی طاقت، نہ کوئی اعلیٰ مفہوم، نہ کوئی اس میں اعلیٰ ہستی تھی جو اس کی صحیح طریقے سے رہنمائی کر سکے. سائنسی حقائق ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور اس دنیا کے اندر بھی جو ہے ہر چیز تبدیل ہونے والی ہے اور اس کو کوئی دوام حاصل نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس تاریک اور بھیانک دنیا میں انسان کو صرف پریشانی ہی حاصل ہو سکتی ہے. مذہب اور صرف مذہب سے ہی دنیا اپنے کھوئے ہوئے امن اور سلامتی کو حاصل کر سکتی ہے. مذہب انسان کو یہ بتاتا ہے کہ اگر وہ اپنے رب کی خوشنودی چاہتا ہے تو دنیا میں برائی کے خاتمے اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس راستے میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں اس کو صبر اور استقامت سے برداشت کرنی چاہیے. پھر کیا آج کی دنیا کو امن، سلامتی، اطمینان اور سکون اور دوسرے لفظوں میں مذہب کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ خود سوچئے اور ہم کو کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے. ہم اگلے کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں پھر ملیں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللهم بلغنا رمضان. اللهم
بلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان. اللهم سلمنا لرمضان وتسلمه منا يا